چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ماہ مبارک رمضان میں بخشش کا تحفہ نصیب نہ ہو، اب وہ آئندہ سال تک نارمل سرکمٹانسز میں، نارمل کنڈیشن میں اب آئندہ سال تک اس کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہے، الا ان یشہد عرفہ، مگر یہ کہ وہ روز عرفہ کو پالے۔ روز عرفہ تین اہم ترین چیزوں کا میرے اور آپ سے متقاضی ہے۔ ایک، غور و فکر، اپنی حقیقت کا عرفان اور معرفت اور شناخت، میں کیا ہوں، کیوں کر آیا ہوں، مجھے رب نے اپنا جانشین قرار دیا ہے، مجھ سے کیا چاہا ہے اور میں کس غفلت کے عالم میں زندگی بسر۔ توحیدی شاہراہ پر دوبارہ سے پلٹ آئے، انسان جمع کر قدم رکھے۔ حق اللہ کی اس ادائیگی کو انشاءاللہ ابھی سے لے کر مغرب تک جو اوقات آپ کے لیے بچے ہوئے ہیں عزیزو، ایک ایک لمحے سے اچھے طریقے سے استفادہ کیجیے گا تاکہ اس رنگ توحیدی کو اپنے وجود پر دوبارہ سے چڑھا سکیں کہ جو فطرت کا رنگ تھا اور ہماری غفلت کے سبب ہم سے اتر چکا ہے، ہماری زندگیوں میں ناپید ہے۔ دو، راوی یہ کہتا ہے، توجہ کیجیے گا، ان تینوں امر پہ غور کیجیے گا۔ راوی یہ کہتا ہے کہ سرزمین عرفات میں نے امام کے چاہنے والے کو، ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کے چاہنے والے کو دیکھا کہ بہت ہی مناسب مقام اسے سرزمین عرفات میں ملا ہوا ہے، محسوس ہوتا ہے جبل توبہ، جبل رحمت کے قریب ہے اور مسلسل رو رہا ہے، مسلسل آنسو اس کے رخساروں پر جاری و ساری ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلسل دوسروں کے لیے طلب کر رہا ہے، دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے، دوسروں کی حاجت روائی کا تقاضا کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب یہ وقوف تمام ہو گیا، میں نے سوال کیا، میرے بھائی اتنا خوبصورت مقام، اتنی بہترین جگہ، اتنا بہترین زمان، کیوں کر تم نے اس میں اپنے لیے خداوند متعال سے نہیں چاہا؟ جواب دیا، میں نے اپنے مولا و آقا سے اس بات کو سنا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی دوسرے بندے مومن کے لیے دعا طلب کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، 1,00,000 مرتبہ یہی امر پروردگار متعال کی جانب سے، اے میرے بندے تیرے لیے قرار دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس جملے پر غور کیجئے گا، کہنے لگا وہ 1,00,000 مرتبہ کی حاجت روائی جو یقینی ہے، 100% ہے، انسان حتماً اسے ترجیح دے گا اس ایک دعا پر کہ جس کے قبول ہونے کا انسان کو یقین نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو لمحات شروع ہو رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں دوسروں کے لیے دعا طلب کریں۔ دعا اس وقت مانگ سکتے ہیں میرے بھائی جب دل میں دوسرے کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، وگرنہ کیسے اس کے لیے دعا طلب کر سکتے؟ بتائیے، فرمایا فقط دشمن خدا کا بغض رکھ، اس کی نسبت سے کینہ رکھ، پاکیزہ فطرت انسانوں کی نسبت سے نہ رکھ یہ کینہ۔ آئیے اپنے گھروں کو دوبارہ سے سکون کا محور بنائیے۔ ساس اگر چاہتی ہے کہ دعائے عرفہ سے خدا اس کے گناہ معاف کر دے، بہو پر ظلم چھوڑ دے، اسی طرح سے بہو ساس پر ظلم چھوڑ دے، اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ ماں باپ اولاد کی نسبت سے اولاد ماں باپ کی نسبت سے، شوہر زوجہ کی نسبت سے زوجہ شوہر کی نسبت سے، پڑوسیوں کی نسبت سے، دیگر رشتہ داروں کی نسبت سے۔ آئیے عزیزو، اگر دوسروں کے لیے مانگنے چلے ہیں تو پہلے اپنے دل میں سے ان کے لیے کینہ نکال دیں، نیگیٹو تھنکنگ نکال دیں۔ فرمایا اگر پاکیزہ فطرت انسان ہدایت کے قابل ہے، ظاہر میں کسی بھی دین و مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے لیے سافٹ کارنر رکھ تاکہ اسے اچھے اور صراط مستقیم کی طرف دعوت دے سکے گا، وگرنہ کیسے دے پائے گا؟ یہ ایک بات۔ دوسری بات عزیزوں، فقط دعا کافی نہیں ہے کہ میرے پروردگار جتنے بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو تنگ دست ہے انہیں روزی دے دے۔ فقط مانگنا کافی نہیں عزیزوں، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ جب تک سسٹم ظالموں کے ہاتھ میں، فاسقوں کے ہاتھ میں، فاجروں کے ہاتھ میں، ان مستکبرین کے ہاتھ میں، بتائیے آیا لوگ فائنینشلی بہتر ہو پائیں گے؟ آیا اس ثقافتی الغار سے اپنے آپ کو نجات دے پائیں گے؟ لہٰذا تیسرا امر جو روز عرفہ کا اہم ترین عمل ہے، زیارت سید الشہداء، یاد کربلا۔ اگر انسان کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے گا تو حق اللہ کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر پائے گا، حق الناس کو بھی صحیح طریقے سے ادا کر پائے گا۔ لہٰذا ظاہری حاجتوں کی روائی کے ساتھ ساتھ بہت اچھی بات ہے کہ انسان کوشش کرے کہ اگر ظاہر میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کا مداوع ہو سکے۔ آج چاہتے ہیں پروردگار کی خاص رحمت میرے اور آپ کے شامل حال ہو سکے، کسی بندے مومن کی جو پریشان ہے اس کی دعا لیں، کسی بھی اعتبار سے، فائنینشلی پریشان ہے، مینٹلی پریشان ہے، کسی بھی اعتبار سے درد مند ہے، اس کی اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کریں۔ خدا کی جانب سے بہترین رحمت میرے اور آپ کے شامل حال ہو جائے۔ بس اگر دعا طلب کرنے چلے ہیں تو دو کام کرنے پڑیں گے، ایک دل سے کینہ نکالنا پڑے گا، دو دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا پڑے گی۔